اب یہ ہیلدی لائف سٹائل یا صحت مند طرز زندگی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی اس طرح گزار رہے ہوں۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ آج سے ہم ایک سیریز آف لیکچرز شروع کر رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے ہیلدی لائف سٹائل۔ اردو میں اس کا ترجمہ صحت مند طرز زندگی سے کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ ہیلدی لائف سٹائل یا صحت مند طرز زندگی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی اس طرح گزار رہے ہوں کہ ہر آنے والے دن کے اندر ہماری شخصیت امپروومنٹ کی طرف جا رہی ہو، بہتری کی طرف جا رہی ہو، ہماری جسمانی صحت اچھی ہو، ہمارے ذہنی سکون ہمیں حاصل ہو، اور ہماری روح کے اندر ایک کیف اور سرور ہو، اور ہم جس ماحول کے اندر رہ رہے ہوں وہ اس کے لیے ہمارا وجود ایک نفع بخش بنا ہوا ہو۔ ہم سورج کی طرح روشنی اور پھول کی طرح خوشبو ماحول کے اندر بکھیر رہے ہوں، اور الٹیمیٹ رزلٹ کے نتیجے کے طور پر ہم دنیا اور آخرت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہوں۔ انسان ساری زندگی میں ہر روز کے ہر لمحے کے اندر جو چھوٹے بڑے اعمال سر انجام دے رہا ہوتا ہے، جن ایکٹیویٹیز کے اندر مشغول ہوتا ہے، ان میں سے ہر عمل کا کوئی نہ کوئی اثر اس کی شخصیت پر ضرور پڑ رہا ہوتا ہے، اور پھر چلتے چلتے ان کے جو مجموعی اثرات ہوتے ہیں انہی کے اندر انسان کی سیرت ڈلتی چلی جاتی ہے اور کردار ڈلتا چلا جاتا ہے۔ ہم آج جو کچھ بھی ہیں یہ سب کچھ نتیجہ ہے ہماری زندگی بھر کے اعمال کا، افعال کا، ایکٹیویٹیز کا۔ جیسے جیسے کام ہم نے سر انجام دیے، جو کچھ کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، ہر معاملے کے اندر جو کچھ بھی ہم نے آج تک کیا، اسی کے مجموعی اثرات ہیں کہ جو اس وقت ہماری کرنٹ پوزیشن ہے، کرنٹ ہماری حالت ہے، جسمانی، ذہنی، روحانی، ظاہری، باطنی، وہ ساری کی ساری ان تمام اعمال کا اور ان ایکٹیویٹیز کا نتیجہ ہے۔ جب انسان وقتی خوشیوں کے پیچھے بھاگتا ہے، وقتی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے، وقتی مزوں کو لینے کے لیے انسان فطرت کے اصولوں کو توڑتا ہے، دین کے تقاضوں کو پامال کرتا ہے اور زندگی کے قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں انسان کی زندگی کے اندر دکھ آتا ہے، تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، الجھنیں آتی ہیں، ذہنی قلبی بے سکونی آتی ہے، بے اطمینانی آتی ہے، بے چینی آتی ہے۔ آج ہماری زندگی کے اندر جتنی بھی ایسی چیزیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں وہ ساری کی ساری کسی نہ کسی رنگ میں ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ قرآن نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم۔ لوگوں، جو بھی دکھ، تکلیف، بیماری، مصیبت، پریشانی تمہیں پیش آ رہی ہے، یہ سارے کے سارے تمہارے اپنے اعمال کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ جو جیسے جیسے عمل تم نے کیے اسی کے رزلٹ ہیں جو آج تمہارے سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن جب انسان اس کے برعکس فطرت کے اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے اور فطرت کے قوانین کو فالو کرتا ہے، ان کی پابندی کرتا ہے، اور وقتی مزوں کے پیچھے نہیں جاتا، وقتی لذتوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، بلکہ فطرت کے اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر چلتا ہے، تو اس کے نتیجے میں زندگی کے اندر راحتیں آتی ہیں، زندگی کے اندر خوشگواریاں آتی ہیں، صحت آتی ہے، ذہنی سکون آتا ہے، قلبی سکون آتا ہے، اور انسان کو ظاہری باطنی اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور ڈے بائی ڈے وہ بہتری کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ وزڈم کا تقاضا یہ ہے، دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کسی بھی کام کو کرتے وقت یہ نہ دیکھے کہ اس میں وقتی طور پر مجھے کتنا مزہ آ رہا ہے۔ لوگوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ صرف وقتی مزوں کے پیچھے بھاگ رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں زندگی دکھوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ہاسپٹل ہمارے دیکھیں کتنے آباد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو وزڈم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کسی بھی کام کو کرتے وقت یہ نہ دیکھے وقتی طور پر کتنا مزہ آ رہا ہے یا وقتی طور پر اس میں کتنی تکلیف ہو رہی ہے، یہ دیکھے کہ اس کا اخروی انجام کیا ہے۔
जिस अमल का आखिरी अंजाम खुशगवार है। जैसे इंसान कड़वी दवाई ये सोच कर पी लेता है कि इसके नतीजे में मुझे शिफा हासिल होगी, और कभी बीमारी की हालत में किसी पसंदीदा चीज़ से भी ये सोच कर परहेज़ कर लेता है कि उसके नतीजे में मुझे, अगर मैं इस चीज़ को इस्तेमाल करूँगा तो मुझे कोई नुकसान हो सकता है। तो दनाई इस बात में है कि कामों को उनके अंजाम को सामने रखते हुए सर अंजाम दिया जाए। हेल्दी लाइफस्टाइल सीरीज़ का मकसद यही है कि लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस दी जाए, उन्हें आगाही दी जाए, उन्हें शऊर दिया जाए और बताया जाए कि क्या कुछ उनके लिए बेहतर है और क्या कुछ उनके लिए नुकसानदेह है। अल्लाह ताला सोचने, समझने, याद रखने, अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।